ایک چھوٹی سی عمر کا لڑکا جس نے غلامی کی زندگی سے بادشاہی کا سفر طے کیا، اور اس نے غزنی، ملتان، گوالیار، لاہور، قصور اور اس جیسے کئی علاقوں کو فتح کیا اور ایک سلطنت قائم کی جس کو سلطنت دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا تھا اس کا نام سلطان شمس الدین التمش تھا، جسے آج صرف سلطان التمش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سلطنت دہلی کیسے اپنے مکمل کمال کو پہنچی اس پر بات کریں گے۔ سلطان التمش کئی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب اجین پہنچا تو اجین میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا جسے قلعہ اجین کہا جاتا تھا۔ اس قلعہ کو فتح کرنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی اور اس قلعے کی دیواریں بھی بہت زیادہ بلند اور مضبوط تھیں، جس کی وجہ سے اس کو فتح کرنا کافی مشکل تھا۔ لیکن سلطان التمش نے بہت انوکھے انداز میں اس کو فتح کیا۔ سلطان التمش نے اس کے اوپر دو طرح سے حملہ کیا کیونکہ اس قلعے کا ایک خفیہ دروازہ تھا جس سے اس کو فتح کیا جا سکتا تھا۔ سلطان نے ایک پلان ترتیب دیا اور اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی سربراہی خود کی اور ایک حصے کی سربراہی اپنے ایک سالار کو دے دی، اور اپنے سالار کو حکم دیا کہ وہ خفیہ راستے سے قلعہ پر حملہ کرے گا۔ سلطان التمش باہر کے دروازے پر حملہ کر کے قلعے کی تمام فوج کا دھیان اپنی طرف لائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ پورے قلعے کی فوج کا دھیان باہر کے دروازے پر ہو گیا اور سلطان کے سالار نے اپنا کام کر دکھایا۔ دو طرفہ حملے کی وجہ سے اس قلعہ کی فوج زیادہ مزاحمت نہ کر سکی اور اس اجین کے شاندار قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ اجین میں داخل ہونے اور اس کو فتح کرنے کے بعد سلطان التمش کو بتایا گیا کہ اجین میں ایک بہت بڑا مندر ہے جو ایک طرح سے ناقابل تسخیر ہے اور اس کو مسمار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی موٹی اور بلند دیواریں بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ لیکن سلطان التمش نے اپنے خاص قسم کے ہتھیاروں سے اس مندر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کے اندر موجود اجین کے قدیم راجہ بکوماجیت کی ایک نادر تصویر ملی۔ اس کے علاوہ اس مندر میں پتھر اور پیتل کی چند مورتیاں بھی ہاتھ لگی۔ التمش ان سب نوادرات کو اپنے ساتھ دہلی لے گیا اور انہیں جامع مسجد کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کے پاؤں تلے یہ دونوں چیزیں پامال ہوتی رہیں۔ التمش ایک مسلمان اور انتہائی صالح شخص تھا، لہٰذا التمش کی اسلام کے لیے بھی بہت سی خدمات ہیں۔ سلطان التمش کو ایک حوض بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس سلسلہ میں سلطان التمش اپنے وقت کے بزرگ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے حوض کے متعلق مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ قطب الدین بختیار کے والد محترم کا نام کمال الدین تھا۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے والد وفات پا گئے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دیا۔ 5 سال کی عمر میں انہوں نے مولانا حافظ جو کہ ایک نہایت صالح بزرگ تھے، ان کے پاس حفظ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ چنانچہ انہوں نے مختلف علوم میں مولانا صاحب سے خوب دسترس حاصل کی اور اسی کے دوران ان کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی اور آپ نے ان کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا۔ پھر آپ دہلی تشریف لے گئے اور یہاں التمش ہفتے میں 2 مرتبہ خصوصی طور پر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بار بار ان سے حوض کے بارے میں دریافت کرتا، اور جب کبھی التمش کے ذہن میں کوئی مقام آتا تو وہ فوراً اسے جا کر دیکھتا، اور ان دنوں التمش کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ ہر وقت حوض کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں التمش نے حوض بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ کو بہت زیادہ پسند بھی کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی رات کو التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ التمش نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک گھوڑے پر سوار ہو کر منتخب مقام کی طرف تشریف لائے اور التمش سے دریافت کیا کہ وہ کس امر کا خواہاں ہے۔ خواب میں التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی وہ اس جگہ ایک حوض کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضور نے التمش کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری، جس کی وجہ سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور شور سے بہنے لگا۔ التمش نے ابھی اس قدر ہی خواب دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت تھوڑی سی رات باقی تھی۔ التمش اسی وقت اٹھا اور قصر سے نکل کر قطب الدین بختیار کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے اپنے خواب کی تمام رودات بیان کر دی۔ قطب الدین بختیار اسی وقت التمش کے ساتھ اس جگہ گئے جہاں پر اس نے حوض بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ ہے اور اس کا پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کتنا جھوٹ ہے یا سچ، لیکن کچھ کتابوں میں اس کو رد و بدل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال التمش نے جب عجین کو فتح کیا اور دہلی میں واپس آ گیا تو وہ دہلی میں آرام کرنے لگا، لیکن یہ سفر التمش کے لیے موافق نہ آیا اور اس کی صحت پر بڑے برے اثرات پڑے اور وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری نے اس حد تک طول کھینچا کہ التمش بستر مرگ پر لیٹ گیا اور آخر کار 20 شعبان کو انتقال کر گیا۔ یہ تھی التمش کی زندگی کی ایک مختصر سی کہانی۔ مزید اچھی اور تاریخی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں فوکس پوائنٹ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔